مولاي صل وسلم دائما 29واں پارہ ہے سورۃ الحاقہ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحاقہ مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ وہ حق ہونے والی، ملحاقہ کیسی ہے وہ حق ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ اور تم نے کیا جانا کیسی ہے وہ حق ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فاما ثمود تو البتہ جو سمود تھے، فاہلکوا وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے۔ واما عاد اور رہے عاد، فاہلکوا وہ ہلاک کیے گئے، بریح صرصر عاتیہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوما لگاتار۔ یہ جو آندھی تھی گرجتی آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر آتی رہی، چلتی رہی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو کیسے، فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ایسے ہیں گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ وجاء فرعون اور فرعون، ومن قبلہ اور اس سے اگلے، والمؤتفکات بالخاطیہ اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے۔ ایک ہوتا ہے خاطی، ایک ہوتا ہے مختی۔ خاطی کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے خطا کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مختی جس کا مطلب ہے خطا تو اس نے کی ہے مگر جان کے نہیں کی۔ یہ فرمایا بالخاطیہ، یہ جان بوجھ کے خطا کرنے والے تھے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے رب کا حکم نہ مانا، بلکہ رب کے رسولوں کا نہ مانا، اس لیے کہ جو رسول فرماتے ہیں وہ بھی پروردگار ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ جناب نوح کا تذکرہ، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کر دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ کسی چیز کو سنبھال کے رکھ لینا، تبرک کے طور پہ محفوظ کر لینا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ کچھ لوگ کفن کا کپڑا لے جاتے ہیں اور جا کے کعبہ شریف کو مس کرتے ہیں، یا وہاں جا کے زمزم شریف سے دھوتے ہیں اور بعد میں وصیت کر جاتے ہیں مجھے اس کفن میں دفن کر دیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی شے سے برکت لینا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک حضور علیہ السلام کی زوجہ کے پاس تھے، غالباً جناب ام سلمہ کے پاس، تو کوئی بیمار آتا وہ حضور کے منہ مبارک پانی کے پیالے میں ڈال دیتی اور اس کو پلا دیتی، اللہ اس کو اچھا کر دیتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کوئی کپڑا ہو، عام سا کپڑا، ہم نے قرآن شریف کا اس سے خلاف بنا لیا، اب وہ عام نہ رہا، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو۔ اسی طرح عام سا کپڑا ہوتا ہے، اس کو کعبہ شریف پہ ڈال دیتے، اب وہ عام نہیں رہتا، اب کہتے ہیں یہ کسوۃ الکعبہ، یہ کعبہ شریف کا کپڑا ہے، کعبے کا غلاف ہے،
تو جب کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے پھر وہ چیز عام نہیں رہتی، اللہ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تو نسبت کا دین اسلام میں ایک خاص مقام اور خاص مرتبہ، اسی نسبت والی چیزوں کا اگر کوئی احترام کرے اللہ اس کو معتبر کر دیتا ہے۔ جس طرح جناب بشر حافی کے بارے ہے، جناب بشر حافی گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کاغذ نیچے گرا پڑا ہے، غور کیا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تھے شرابی، اور ایسے شرابی کے ہر وقت شراب منہ کو لگی رہتی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا، اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، ساتھ ہی عطر کی دکان تھی، عطر خریدا، اس کو لگایا اور اونچی جگہ رکھ کے شراب کھانے چلے گئے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی کہ تو نے عام سا کاغذ کا ٹکڑا تھا مگر اس پہ نام اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے جب شراب خانے کا دروازہ کھولا اور شراب پی کے مست ہو گئے تو وقت کے ولی وہ شراب خانے میں داخل ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ کہاں؟ انہوں نے کہا بشر کہاں ہے جی؟ یہ دیکھیے شراب میں دھت پڑا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ کہا پانی لے کے آؤ، پانی لے آئے، منہ دھلوایا، کہا اللہ تو تجھے ولیوں میں لکھ چکا ہے، تو ابھی تک شراب خانے میں پڑا ہے۔ کہنے لگا جی میں ولی کہاں سے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ جس نے ہمارا نام بلند کیا ہے ہم بھی اس کا نام بلند کرتے ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ اور پھر سوچنے لگے کہ جب میں آ رہا تھا تو پاؤں میں جوتا نہ تھا، میں کبھی جوتا نہیں پہنوں، حافن کہتے ننگے پاؤں چلنے والے، تو پھر آپ ننگے پاؤں ہی چلا کرتے تھے۔ اور بغداد میں کوئی بھی جانور کہتے گوبر نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرے گا۔ یہ نسبتوں کا اثر ہوتا ہے، دین اسلام میں نسبت کی بڑی اہمیت۔ آگے دیکھیے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک دم، ایک ہی نفخہ پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔ آج تو اینیمیشن کا دور ہے، آپ کچھ بھی اس پہ چیٹ جے پی ٹی پہ لکھ دیں کہ بھی اس طرح کا امیج کریٹ کرو، ذرا لکھ کے دیکھیں نا کہ زمین ہماری چورا چورا کیسے ہوگی، وہ آپ کو سامنے بنا دے گا بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑا سا سیارہ ہی ٹکرا جائے تو اس کا وجود کہاں باقی رہے گا، اور میں چورا چورا ہو جائے۔ جب زمین چورا چورا ہوگی تو پہاڑوں کو کون پوچھے گا، تو ایسے ہی ہو جائے گا جس طرح کے روئی کے گالے اڑ رہے ہیں۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں، تمہارے رب کا عرش۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تم سب پیش ہوگے، لا تخفى منکم خافیہ، کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، کہے گا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس طرح کسی کو رزلٹ ملتا ہے اور وہ بڑا اچھا ہو وہ سب کو دکھاتا ہے، اور جس کا رزلٹ اچھا نہ ہو وہ چھپاتا پھرتا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچ کے رہوں گا، پہنچ جاؤں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من مانتے چین میں ہے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہے۔ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، رچتا ہوا۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا تھا، جو زندگی میں کو کام کر لیا وہی یہاں تمہارے کام آیا۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، وہ جو ہم نے بکری ذبح کی تھی وہ سارا گوشت ہم نے تقسیم کر دیا، یہ تھوڑا سا رکھا ہے، وہ سارا تقسیم کر دیا۔ تو
تو فرمایا وہ جو تقسیم کیا ہے نا وہی رہ گیا ہے، یہ جو تو نے کہا نا رہ گیا ہے یہ ختم ہو گیا، جو دے دیا ہے اصل میں وہی وہاں پہ رہ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لے گا، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں پہ وضو کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اعضائے وضو دھوتے ہیں تو ہر عضو کو دھوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم ایسے عمومی طور پہ دعائیں یاد لوگ نہیں کرتے، ہر عضو کو دھونے کی دعا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چہرہ دھویا تو دعا کی پاک پروردگار حشر کے دن میرا چہرہ سفید کرنا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اور جب دایاں ہاتھ دھویا تو دعا کی پاک پروردگار اللہم اعطینی کتاب بالیمین، اے اللہ جو نامہ اعمال ہے میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ جب بایاں ہاتھ دھویا تو اللہ رب العزت سے عرض کیا مولا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دے۔ اسی طرح جب مسح کیا تو یہ دعا کی ہے مولا اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا، جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا سایہ نہیں ہو۔ اس طرح جب دایاں پاؤں دھویا مولا جنت میں مجھے داخل کرنا۔ یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ اس کو تلاش کریں گے تو مل جائے گی، اور عربی زبان میں یہ ساری کی ساری دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ وضو تو کرنا ہی ہے تو ساتھ یہ جملے چھوٹے چھوٹے پڑھتے جائیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ تو جب تک عربی میں یاد نہیں ہوتی اس وقت تک اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نہیں یہی دعائیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیکھے گا، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، آئے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کچھ بچے بڑے تیز ترار قسم کے شرارتی ہوتے ہیں، وہ جب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی پیپر لے آتے ہیں۔ وہ بعد میں ان کو خط آیا کرتا تھا کہ آپ آئے تو تھے، حاضری تو لگی تھی، لیکن آپ کا پیپر ہم سے گم ہو گیا ہے۔ تو آپ بتائیں، یہ ہوا ہے اس طرح کہ آپ بتائیں آپ نے پیپر دوبارہ دینا ہے یا ہم پاسنگ مارکس لگا دیں؟ تو 33 نمبر لگا کے پاس کر دیا کرتے تھے۔ تو کیا کرتے، امتحان گاہ میں بیٹھتے اور ساتھ ہی پیپر واپس لے آتے۔ تو استاد ہر ایک کو تو نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے یہ کیا کہیں گے، کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، موت ہی قصہ تمام کر جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، سلطان بادشاہ زور والا۔ ہلاک عنی، ہلاک ہو گیا مجھ سے، سلطانیہ میرا سارا ہی زور۔ خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، پھر اسے طوق میں ڈالو۔ پچھلے دنوں ایک بریگیڈیئر صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، وہ کمزور سے کوئی جھگڑا ہوا تو پولیس کا ایک عام سا بندہ ان کو پکڑا، آپ سینئر سٹیزن ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، اور وہ بریگیڈیئر صاحب کسی زمانے میں بڑے فرعون بنے ہوتے تھے، تو اس وقت وہ بیچارے اس طرح نحیف و نزار کہ ان پہ ترس آ رہا تھا۔ قیامت کے روز وہ کیا کہے گا، نہ میرا مال کچھ کام آیا، نہ میرا زور یہاں پہ چل رہا ہے، زور رہا ہی نہیں ہے۔ خذوہ، حکم ہوگا اسے پکڑو، فغلوہ، پھر اسے طوق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دسا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ، 70 گز لمبی، ذراعاً کہتے ہیں گز کو، اور گز ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، پر پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اسے پرو دو۔ علمان الحفیظ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اور کیا کہتا تھا، میں ویسے ہی اچھا انسان ہوں، میں رب کو مانوں کیوں، ضرورت ہی کیا ہے، یہ کیوں اس کو سزا مل رہی ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لایا، تو اتنا اچھا، اتنا ذہین و فطین تھا
تو نے سب کچھ سیان لیا، سب کچھ پہچان لیا، اگر تو نے پہچانا نہیں تو فقط اللہ کو نہیں پہچانا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اب اللہ وجہ بیان کر رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی کڑی سزائیں مل رہی ہیں۔ پہلی بات اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، دوسرا ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، نہ خود کھانا دیتا، نہ کسی سے کہتا کہ مسکین بندہ ہے اس کو کھانا کھلاؤ، نہیں کرتا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو ہے الا مگر من غسلین، دوزخیوں کا پیپ۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ دیکھیے یہاں پہ مختی نہیں کہا، خاطی کہا، یعنی جو جان بوجھ کے گناہ کرنے والے ہوں اور پھر گناہ پہ ڈٹ جانے والے ہوں۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ اب کون سا رسول؟ اس سے مراد جناب جبریل امین۔ وما هو بقول شاعر، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن سن رہے تھے تو خیال گزرا ہو نہ ہو کسی شاعر کا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہ آیت تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کتنا کم یقین رکھتے ہیں کہ اچھا شاعر کا نہیں تو کاہن کا ہوگا، جادوگر کا ہوگا۔ سرکار نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ پریشان ہوئے کہ ان کو بتا کون رہا ہے، پھر خیال گزرا نہ شاعر کا نہ کاہن کا تو کس کا، تو سرکار نے اگلی آیت تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ یہ ذکر میں نے اس لیے بطور خاص کیا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اکثر لوگوں نے یہاں رسول سے مراد حضور کی ذات لی ہے، جبکہ یہاں سے مراد جناب جبریل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ ہم پر ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر ہم دائیں ہاتھ سے ضرور پکڑ لیتے، یعنی سزا بھی ہوتی۔ ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ دیتے۔ یعنی جبریل کی یہ جرت کیسے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات لگائے اور حضور سے کہے دی اللہ کا فرمان ہے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ فما منکم، تو تم میں سے، من احد عنہ، اس سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ دیکھیے کچھ قسمیں ہوتی ہیں یقین کی، ایک ہے علم الیقین، کسی چیز کا علم ہونا، یقین کا علم ہونا۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے اس یقینی شے کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، اس یقینی شے میں خود داخل ہو جانا، اس میں واقع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے جنت ہے، اس کو کہیں گے علم الیقین۔ جب ہم جنت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ بھئی اب عین الیقین ہو گیا، ہم نے آنکھ سے دیکھی۔ جب انشاءاللہ خود جنت داخل ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے اب حق الیقین ہو گیا۔
تو یقین کی قسمیں یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو. الحمدللہ ہماری سورۃ الحاقہ مکمل ہوئی. اگلی سورت ہے سورۃ المعارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، اور وہ جو کافر للکافرین جو کافروں پر ہونے والا ہے، لیس لہ دافع، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے ذی المعارج جو بلندیوں کا مالک ہے. دیکھیے اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو مدد چاہتے ہیں تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بلندی ہے اور بلندیاں اللہ کو زیبا. من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ جو بلندیوں کا مالک ہے. دیکھیے معارج کا مطلب ہوتا ہے زینے، سیڑھیاں، اوپر کی طرف جانا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. ایک معنی. دوسرا معنی کہ جبریل اور ملائکہ اس کی طرف جاتے ہیں اور اس تک پہنچنے کے ایام کتنے ہوتے ہیں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ فرمایا 50,000 برس گزر جاتے ہیں ان کو، پھر وہ اس بارگاہ تک پہنچتے ہیں. اگر آیت کا سیکوینس لیا جائے تو یہ معنی بنتا ہے، جبکہ مفسرین نے کہا بس تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یہاں تک. آگے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ملائکہ اور جبریل اس کی طرف عروج کرتے ہیں. آگے اگلا جملہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ہر ایک کے لیے نہیں، بندہ مومن کے لیے جیسے وہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے. فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو. انہم یرونہ بعیدا، اسے دور سمجھ رہے ہیں. بعیدا ونراہ قریبا، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے تھے نا کہ لے کے آؤ عذاب کب آئے گا، اتنے دن ہو گئے. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی ہوئی چاندی، پگھلا ہوا تانبا، گلی ہوئی چاندی. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا. یبصرونہم، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ادھر پتہ ہی نہیں کون کدھر ہے، پتہ ہے میرا دوست ہے، دیکھ رہے ہوں گے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے دے دے اپنے بیٹے. کہے مولا میرے بیٹے لے لے، منو چھوڑ، مجھے آزاد کر دے. وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی، واخی اور اپنا بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ، سارے دے کے کہے گا مولا مجھے چھوڑ دے، مینو چھڑ دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے زمین میں ہے سارے کے سارے، ثم ینجی، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے. یعنی اگر وہ کہے مولا میرے بچے لے لے، میری بیوی، میرے بھائی، میرا کنبہ، جتنے لوگ زمین میں ساری لے لے، سب کو عذاب میری جگہ دے دے، ضمانت کے طور پہ ان کو رکھ لے. اللہ کہتا ہے پھر بھی اللہ کے عذاب سے اس وقت کوئی شے نہیں بچائے. انہا لظا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعہ، کھال اتارنے والی. للشوا، بلا رہی. تدعو من ادبر وتولا، اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا. وجمع فاوعا، اور جوڑ کر سینت رکھا.
جوڑتا رہا، جمع کرتا رہا، کسی کو نہیں دیا، کسی کے کام اس کا مال نہ آیا، کسی کے کام اس کی کوئی شے نہ آئی، جوڑ جمع کر رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص۔ انسان کی سرشت میں بے صبری ہے اور انسان کی سرشت میں حرص ہے، لالچ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، آہو فغاں کرنے والا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ اللہ نے تجھے صحت دی، تجھے ذہن دیا، تجھے عہدہ دیا، تجھے پیسے دیے، یہ بھلائیاں ہیں نا اللہ کی، اب تو نے ان کو روک لیا ہے۔ کوئی مصیبت پہنچی ہے تو تو شور و فغاں کرنے لگا، آہو بکا شروع ہو گیا۔ الا المصلین، سارے نہیں مگر نمازی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل، کس کے لیے؟ مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور وہ جو مانگ نہیں سکتا محروم ہے اس کے لیے بھی، وہ دیکھتا ہے کہ بھی کس کس کو میں نے دینا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کچھ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے، فاولئک هم العادون، وہی حد سے بڑھنے والے۔ زوجہ کے ساتھ، اور پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، ان کے ساتھ ہم بستری صحبت کی اجازت ہے۔ فمن ابتغى وراء، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا، تو فرمایا وہی حد سے بڑھنے والے۔ غیر فطری طریقے سے شہوت کو پورا کرنا دین اسلام میں یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، دو صورتیں، اگر کوئی آدمی کہے جی یا تو میں زنا کر لوں یا غیر فطری طریقے سے میں اپنی شہوت پوری کر لوں، تو مجھے کس چیز کی اجازت ہے؟ تو سوال یہ کہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن زنا زیادہ برا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کوئی دے جائے خیانت نہیں کرتے، بات بھی امانت ہوتی ہے، پیسہ ہی امانت نہیں ہوتا، اور کوئی وعدہ کر لیا ہے اس کی پاسداری بھی کرتے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم حافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں کا اور سب مغربوں کا مالک ہے، انا لقادرون، کہ ضرور ہم قادر ہیں۔ ہم نے مشرق اور مشارق اور مشرقین کا ذکر کیا تھا۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم میں سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں نیچے کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔
اگلی صورت ہے سورۃ نوح، مشہور پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ سورۃ نوح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا رسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم، اس نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ دیکھیے بار بار انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی بار بار کیوں ضرورت پیش آئی؟ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، فرعون کا، آل فرعون کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جائے، محبوب صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو جھٹلایا گیا، اور سننے والوں کو بتایا جائے جنہوں نے جھٹلایا ان کا یہ انجام ہوا، اور یہ بھی باور کرایا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سوالات تمہارے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا، یہ جناب موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا تھا ہم جب تک خدا کو سامنے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ جو تم سوال کرتے ہو، انسانوں میں سے ہی عرب میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آ کے کہا میں رب کی طرف سے ہوں، تو بھئی انسان ہی کیوں، اس طرح تو کوئی انسان بھی اٹھ کے کہہ دے، تو انسان کے ذہنوں میں سوال اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب صرف آپ سے ہی نہیں کہا گیا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سے بھی کہا گیا کہ آپ تو ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، تو آپ کہیے ٹھیک ہے تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی بھی آتی، اور سچائی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تم میں گزاری ہے، مجھ میں کوئی عیب نظر آئے تو خدا کو نہ ماننا، یہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، مجھ میں کوئی عیب نظر آئے، جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، پہلے اس نے کہا جی میں مسیح موعود ہوں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مسیح موعود کا، پھر آخر میں کہتا ہے جی وہ جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، اپنے آپ کو محمد نعوذ باللہ اس نے کہا۔ اب اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی سیرت بھی لکھی گئی، اس کے بیٹے نے سیرت لکھی، سیرت پڑھی جائے تو کوئی سلیم الطبع شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی یہ بندے تو پتر بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی لڑکیوں سے عورتوں سے عشق لڑانا، اور اس سے بھی کبھی بعد شادی شدہ عورتوں سے عشق لڑانا، اور پھر کہنا میری پشین گوئی یہ ہے، یہ جو محمدی بیگم ہے اس کا خاوند مر جائے گا اور میرے نکاح میں آئے گی، خود تو مر گیا، محمدی بیگم جانے کتنی بوڑھی ہو کے پھر مری، پھر یعنی کبھی حرکات و سکنات ایسی کہ جن سے عشق کرتا ساتھ میں کو مخبر بھی لگا دیتا، اس کے کپڑے منگواتا پھر اس کو سونگتا، وہ ڈھیلا جو اس نے استنجے کے لیے رکھا ہوتا وہ کھا لیتا، جو گڑ کھانے کے لیے رکھا ہوتا اسے استنجا کر لیتا۔ پھر یہ کہ کوئی نبی عیب دار نہیں ہوا، یہ عیب دار تھا ایک تو اخلاقی طور پہ، دوسرا جسمانی طور پہ کہ آنکھ سے کانا بھی تھا۔ تو یہ کئی چیزیں ہمیں اس شخص میں نظر آتی ہیں جو کہ 1.5 صدی پہلے ہوا۔ تو جب کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اور ساتھ کہے میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک عیب بھی دکھا دو، ایک عیب بھی دکھا دو، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو، کوئی سکم مجھ میں تم دکھا دو تو خدا کو ماننے سے انکار کر دیں، یعنی خدا کے وجود پر دلیل آپ نے اپنی زندگی کو پیش کی، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یقین مانیے یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ صرف سننے میں پڑھنے میں لگتا ہے معمولی سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے زندگی گزاری ہے، بتاؤ بھائی تم میں گزاری ہے، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میں نے کاروبار بھی کیا، میں نے تجارت بھی کی، میں نے تم میں شادیاں بھی کی، میں نے بچے بھی پالے، میرے بچے بھی یہاں پہ ہوئے، مجھ میں کوئی عیب نظر آئے تو خدا کو ماننے سے انکار کرے۔ کون شخص روئے زمین پہ یہ دعویٰ کر سکتا؟ آمنہ کے لال نے اس کا دعویٰ کیا، اور پھر دنیا گواہ ہے کہ مجمع تھا، جمع غفیر تھا، کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ انگلی بھی اٹھا سکے کہ آپ میں یہ سکم ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، آپ نے کبھی حق مارا ہے، آپ نے کبھی غیر فطری غیر اخلاقی کام کیا، کسی میں جرت نہیں تھی۔ یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا قال یا قوم،
نوح نے کہا اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، لو کنتم تعلمون، کسی طرح تم جان لو، کسی طرح یہ بات تم جان لیتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، دن رات دعوت دی ہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے یہ میرے پاس نہیں آئے، الا فرارا، مگر بھاگ گئے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے کانوں میں بند کر لیے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، واسروا، واستکبروا استکبارا، اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور تکبر کیا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، یعنی اکیلے اکیلے بندے کو جا کے بھی ملا، خفیہ طور پہ بھی دعوت دی، اعلانیہ طور پہ بھی میں نے دعوت دی، فقلت، تو میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا۔ یہ استغفار کا فائدہ دیکھیے، کتنے فائدے ہیں استغفار کے، یہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اور آج تک یہ مجرب بات ہے، ذرا قرآن میں تو مجرب بھی ہے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل بزرگوں کا عمل رہا ہوتا ہے، جو بندہ استغفار کی کثرت کر لیتا ہے پھر اللہ یہ انعام دیتا ہے، انہ کان غفارا، تم اگر استغفار کرو نا، معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، یعنی موسلادھار بارش تمہیں عطا کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اور ظاہر ان کی کابینہ میں بھی ہوگا، اولاد نہیں تھی، بڑا پریشان کہ حضرت جی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار کی آل میں سے امام حسن مجتبیٰ یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان سے عرض کرنا، حضور کی آل ہے، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ بتائیں گے، انشاءاللہ اللہ مہربانی کر دے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ملک شام تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تو جناب امیر معاویہ نے کہا یہ میرا خاص بندہ ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ بھی بات کرو۔ کہنے لگا جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ آپ نے فرمایا تو نہ استغفار کیا کر، بس۔ اب اس نے بات پلے سے باندھ لی، اس نے استغفار شروع کر دیا، 70 دفعہ کیا، کئی تسبیحیں کرتا رہا۔ عرصہ ہے دراز کے بعد جب ملاقات ہوئی، فرمایا بتا تو، کہا جی اللہ نے ایک نہیں مجھے 7 بیٹے عطا فرما دیے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی۔ جناب میرے معاویہ نے پھر پوچھا کہ بھی انی تجھ پہ مہربانی ہوئی ہے، اتنا تجھ پہ کرم ہوا ہے، تو نے پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے یہ نسخہ ملا کہاں سے؟ کہا جی میں پوچھوں گا۔ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت جی وہ آپ نے بتایا تھا بڑا کارآمد ہے، لیکن یہ نسخہ آیا کہاں سے؟ تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا تو استغفار کی کثرت کر، پھر دیکھ یمددکم باموال وبنین، اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے۔ تو میں نے تو قرآن سے لیا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ یعنی یہ استغفار کرنا بندے کو عزت دار بھی بنا دیتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ کیا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا ہم نے چاند کو چراغ کیا، چاند کو روشن کیا۔
اچھا اس وقت آج بھی ایسے لگتا ہے چاند روشن ہے، حالانکہ اس کی اپنی روشنی تو ہے نہیں. یہ جو چاند ہے سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور ہمیں ایسے لگتا ہے یہ روشن ہے. 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی زبان پہ یہ کلام اللہ نے کیسا جاری فرمایا. یہ نہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ سِرَاجًا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے سورج کو چراغ کیا. چراغ وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہوتا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، یہ جو ہم نے آسمان بنائے نا ان میں چاند کو روشن کیا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ہم نے چراغ کیا. چراغ سے آگے چراغ جلتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا. ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا. جس طرح سبزہ نکلتا ہے نا، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں بعد میں وہ سبزہ اسی میں ختم ہو جاتا ہے. کارآمد چیز انسان استعمال کر لیتا ہے، باقی کھاد بن جاتی، دوبارہ اسی میں چلا جاتا ہے. فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. ظاہر ہے کہ اس کی شکل بیضوی ہے یا انڈے جیسی ہے، یا بعض نگاہ امرود کی طرح کی زمین ہے، بعض نگاہ یہ گول ہے. تو گولائی میں یا انڈے کی شکل میں اگر یہ زمین ہو تو رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا باوجود کہ اس کی حیت ایسی ہے ہم نے پھر بھی اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو. قال نوح الرب، عرض کی نوح نے اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی دیا ہے. ومکروا مکرا کبارا، اور بہت بڑا داؤ کھیلے. وقالوا، اور بولے، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو. ولا تذرن ودا ولا سواع، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سواع کو. ولا یغوث ویعوق ونسر، اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ ان کے خدا بنے ہوئے تھے، بت تھے اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے. وقد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی میں، ان کو گمراہ ہی کرنا. مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا. وقال نوح الرب، اور نوح نے عرض کی ہے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکری. ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے. ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے. یہ دعا کس نے کی؟ جناب نوح علیہ السلام. کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں قبرستان جا کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. اب یاد ہی ہماری کالونی کے ایک صاحب ہیں، پچھلے دنوں ان کے گھر کو فوتگی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے کسی پڑوسی سے کہا میں قبرستان جا رہا ہوں، کس لیے؟ وہاں جا کے میں قرآن پڑھوں گا اور اشارے ثواب کروں. انہوں نے کہا نابینا، یہ تو سخت گناہ ہے، قبرستان میں قرآن آپ پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا قرآن شریف پڑھنے کی ممانعت تو نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو پڑھوں گا اس کا ایصال قبرستان والوں کو کر دیں. تو کہتے جی وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے صرف دعا ہی مانگنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو ہم نے کہا سورۃ الفاتحہ بھی تو دعا ہی ہے اور قرآن کا حصہ ہی ہے. اور پھر یہ کہ جب کسی چیز سے منع کیا جائے نا، اس کے لیے دلیل درکار ہوتی. کوئی آپ کو کسی کام سے روکے تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ جو روکتا ہو. یہ اصول ہے. وہ کہے جی قبرستان جا کے اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو سوال یہ ہے اگر کوئی ایصال ثواب کی نیت سے رب کا کلام پڑھے تو اس میں حرج کیا ہے؟ چاہے جائے کہ وہ جا کے بیٹھا رہے.
چاہے جائے کہ 2 لوگ جائیں وہاں جا کے گپے ہانکتے رہیں. اسی طرح کہتے ہیں جی یہ جنازہ جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے. ابھی کیوں اس میں ناجائز والی بات کیا ہے؟ آپ کو یہ تو منظور ہے جو ساتھ جنازے کے جا رہے ہیں وہ گپے مار رہے ہیں, وہ زمینوں کے جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں, وہ جائیدادوں کے بٹوارے کی بات کر رہے ہیں, وہ چغلیاں غیبتیں کر رہے ہیں. یہ معلوم نہیں ہے ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں. درمیان میں اگر کوئی شخص نعرہ لگا دیتا ہے کہ کلمہ شریف پڑھو جی, اور سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ گناہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر انہیں چپ کر کے جانا چاہیے. ثابت نہیں ہے. دیکھیے جی بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں, بہت ساری چیز. تو کیا وہ جو ثابت نہیں ہے وہ ناجائز ہے؟ یہ محراب کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو قرآن شریف ہے اور اس پہ زبریں زیریں لگی ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو قرآن میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے, ترجمہ بھی لکھا ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو مینار بنے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو ہم ہر سال بعد اختتام صحیح بخاری شریف کا کورس کرواتے ہیں اور سارے آتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو کیا ناجائز ہوتی؟ اسی طرح میلاد شریف پہ گھروں میں لائٹیں لگانا کہتے جائز نہیں ہے. کیوں؟ بھی ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے تو کیا گناہ ہے؟ سوال ہے. گناہ ہے پھر خاموشی. اچھا شادیاں شروع ہو جائیں, ابھی آپ دیکھیں لائٹیں شروع ہو جائیں گی, تو جی آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں تو کیا یہ ثابت ہیں؟ کہتے جی وہ جو آپ 12 ربیع الاول کو لگاتے ہیں وہ ثواب سمجھ کے لگاتے ہیں, تو کیا آپ نے جو لائٹیں لگائی ہیں گناہ سمجھ کے لگائی ہیں؟ ثواب سمجھ کے لگائی ہیں نا, کہ بھئی پتر کی شادی ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, تو یہی ہوگا نا. 2 ہی چیزیں ہیں نا, گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا, اور کیا ہوگا؟ کوئی بھی بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے یا تو اس میں نیکی ہوتی ہے یا اس میں برائی ہوتی ہے. کچھ چیزیں مباح ہوتی, کر لو ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. یہ کہنا جی یہ جائز نہیں ہے, اس پہ دلیل کوئی نہ دینا, یہ انتہا درجے کی جسارت ہے. ایسا نہیں کرنا. اگر وہ قبرستان جا کے قرآن شریف پڑھ لیتا ہے, جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے نہیں السلام علیکم یا اہل القبور, سرکار نے فرمایا نا. قبرستان سرکار جاتے تھے تو یہ کہتے تھے نا قبرستان والوں تم پہ سلام تھی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ قبر والوں کو. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو سلامتی کن کو دے رہے ہیں؟ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ, اور انشاءاللہ ہم تم سے ملیں گے. اگر وہ سن نہیں رہے تو سرکار بے فائدہ کام کہہ رہے ہیں جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. تو جب وہ سن رہے ہیں, کوئی بندہ جا کے وہاں رب کا کلام پڑھنا شروع کر دے, وہ نہیں سنتا؟ وہ بھی سنتا. تو اس طرح کسی کو روک دینا, نیکی کے کاموں سے روک دینا اور بغیر دلیل کے روک دینا, جبکہ اس میں کوئی گناہ کا عنصر بھی نہ ہو, گناہ کا پہلو بھی نہ ہو, یہ جائز امر نہیں. دیکھیے تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے بخش دے, ولی والدی, اور میرے ماں باپ کو بخش دے, وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, اور جو کافر ہیں ظالم ہیں ان کی نہ بڑھا مگر تبارا, تباہی. اے مولا جو ظالم ہیں کافر ہیں تباہی میں ان کو بڑھا. الحمدللہ ہماری سورت نوح بھی مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ سورت الجن سے سبق کا آغاز کریں. صدق اللہ مولانا العظیم.